اعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العلی العظیم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کر مرحوم سید محمد حیدر رضوی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرد مومن انتہائی نیک اور ملنسار، ایک بہترین انسان، بہت حد تک محلے میں رہنے کی وجہ سے رابطہ رہا اور اچانک دنیا سے رخصت ہو جانا سخت ہے، بالخصوص اعزاء کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور شریک حیات کے لیے اور بچوں کے لیے جو آخری وقت قریب بھی نہیں تھے اور جن حالات سے اور جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، بظاہر ایک وبا اور کرونا، اس سے دنیا جوجھ رہی ہے، ایک عجیب و غریب صورتحال لوگوں کے لیے ہے، تشویشناک صورتحال، اور ان حالات میں بہت سے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ لہذا چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور اصل مخاطب
اعزاء اور رشتہ داروں کو بناتے ہوئے ایک بعنوان پیغام کچھ باتیں قرآن کی آیت کی روشنی میں، مشہور آیت ہے جو درمیان کی ہے، وہ اکثر سب کو یاد ہی ہے، لیکن اس سے متعلق میں نے 2 آیات یعنی مکمل 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ سورہ بقرہ دوسرا سورہ اور اس کی آیت نمبر 155 سے 157 تک تذکرہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کہ یقیناً ضرور بالضرور ہم تم کو آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ یہ خداوند عالم کا اعلان ہے اپنے بندوں کے لیے، اور اس کے مخاطب ہم سب ہیں۔ جو گزر گئے وہ بھی مخاطب تھے، ہم جو موجود ہیں ہم بھی مخاطب ہیں، اور آنے والے لوگ بھی مخاطب ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یقیناً ضرور بالضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں ابتلا کی منزل سے گزرنا ہوگا۔ اور کن کن چیزوں سے اللہ امتحان لے گا اپنے بندوں کا، اپنے ماننے والوں کا، اسے بھی اس آیت نے بیان کیا ہے کہ جن چیزوں سے امتحان لیا جائے گا یا جن چیزوں کے بارے میں امتحان ہوگا وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کچھ امتحان تو خوف سے ہوگا، ڈر سے ہوگا۔ بعض لوگ خوف زدہ ہوں گے کسی بھی وجہ سے، یعنی صرف یہاں پر خوف کا لفظ ہے کہ اللہ خوف کے ذریعے بھی، ڈر کے ذریعے بھی بعض لوگوں کا امتحان لے گا۔ اور اس کے بعد ہے کہ خوف کے ساتھ ساتھ والجوع بھوک کے ذریعے بھی لوگوں کا امتحان ہوگا۔ آج اگر ہم اپنے زمانے کے حالات کو نگاہوں میں رکھیں، اور یہ آیت کہ بہت حد تک انسان کے رزق کے معاملات ہوں گے، روزی روٹی کے معاملات ہوں گے، انسان کے بھوک کا معاملہ ہوگا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم یقیناً ضرور بالضرور جن چیزوں سے امتحان لیں گے ان میں ایک چیز پہلی خوف ہے، ڈر ہے، دوسری چیز ہے بھوک ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال کی کمی سے امتحان لیں گے۔ یعنی انسان کے کاروبار پہ اثر پڑے گا، انسان کے لین دین پہ اثر پڑے گا، انسان کی تجارت پہ اثر پڑے گا، انسان کے مال و دولت پر اثر پڑے گا۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مال کے ذریعے سے بھی تمہارا امتحان لیں گے، دولت کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیں گے۔ والانفس اور مال میں یہ ہے کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کی کمی سے امتحان ہوگا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنفُسِ یہ بھی یعنی نفوس کے، لوگوں کے جانے سے تمہارا امتحان ہوگا۔ گویا تمہارے عزیزوں کا بچھڑنا تمہارے لیے امتحان کا سبب ہوگا، تمہارے رشتہ داروں کا جانا تمہارے لیے ابتلا اور آزمائش کا سبب ہوگا۔ ہم نفوس کی کمی کے ذریعے سے یعنی لوگوں کا دنیا سے گزرنا بھی ہمارے لیے امتحان کا سبب ہوگا، آزمائش کا سبب ہوگا۔ یعنی یہ بھی کہا جائے کہ موت بھی ایک سبب موت کا لوگوں کی امتحان اور آزمائش اور ابتلا ہے۔ اور اس کے بعد وہ ثمرات پھلوں کی کمی کے ذریعے سے بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے، یعنی ان چیزوں پر بھی اثر پڑے گا جس کی وجہ سے تمہیں آزمائش اور امتحان کے منزل سے گزرنا۔ اور اس کے بعد کا پھر فوراً جملہ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ یہ ساری چیزیں تمہاری امتحان کے لیے ہیں، ان چیزوں سے تمہارا امتحان ہوگا، ان چیزوں میں تمہیں امتحان سے گزرنا ہوگا جن میں خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، بھوک بھی ہے، مال کی کمی بھی ہے، عزیزوں رشتہ داروں کا جانا بھی ہے۔ اور ان سارے مرحلے سے گزرنے کے بعد جو لوگ صبر کر لے جائیں، جو لوگ صابر ہوں، وبشر الصابرین جنہوں نے صبر کر لیا ہے، جو صبر کے مرحلے سے گزرے ہیں، ان لوگوں کو بشارت دے دو، ان لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ بشر الصابرین صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ الذین ایسا اصابتہم مصیبہ کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کسی بھی طرح کی مصیبت سے گزرتے ہیں، قالوا تو ان کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات یہی وہ لوگ ہیں جو امتحان اور آزمائش اور ابتلا کے مرحلے سے گزرنے کے بعد صبر کرتے ہیں، اور پھر صبر کی منزل میں ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے جو
صبر کر کے بشارت حاصل کرتے ہیں اور پھر یہ جملہ کہتے ہیں، اس بات کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے صلوات اولئک علیہم صلوات، انہی کے اوپر رحمتیں ہیں، انہی کے لیے مغفرت ہے، علیہم صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت پائے ہوئے افراد ہیں، انہی لوگوں کو ہدایت ملی ہے۔ یہ 3 آیتیں ہیں مسلسل، ان آیات میں ایک جس طرح کا انداز اور تذکرہ ہے، البتہ یہ معین نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کس زمانے کے لیے مخصوص آیت ہے، ایک ہر زمانے کے لیے بھی کہی جا سکتی ہے، لیکن جو ہمارے سامنے حالات ہیں، اگر ہم حالات کو نگاہوں میں رکھیں اور اس آیت کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آیت اس زمانے کے لیے بھی ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں، جو ہمارا مرحلہ ہے، اور جو ہماری اس لیے کہ اس وقت اگر دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو قرآن نے کہا کہ ہم خوف اور ڈر کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیں گے۔ آج ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کے ذہنوں میں خوف بیٹھا ہوا ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کے دلوں میں ڈر بیٹھا ہوا ہے، اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج ان افراد نے زیادہ نقصان اٹھایا ہے جو خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ اس وبا میں اور اس بیماری میں، اس کورونا میں وہ لوگ زیادہ پریشان ہوئے ہیں جن کے دلوں میں خوف اور ڈر زیادہ تھا، لیکن جنہوں نے ہمت، حوصلہ اور کسی حد تک تحمل اور برداشت سے کام لیا ہے، وہ اس امتحان سے اور اس سختی سے آسانی سے گزر سکے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک پیغام ہے کہ یہ ایک ابتلا کی منزل ہے اور آزمائش ہے، لیکن اس ابتلا اور آزمائش میں بھی ہمارے لیے پیغام ہے کہ خوف اور ڈر وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر آدمی یہ سوچتا ہے کچھ ہو نہیں سکتا ہے۔ خوف اور ڈر وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہاں پر سارے راستے بند ہیں۔ خوف اور ڈر وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان یہ سوچتا ہے کہ اب اس کے بعد ہمارے اختیار میں کچھ نہیں، اور کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ خوف انسان کو زیادہ وہیں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر سوچتا ہے کہ اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یعنی جہاں پر نا امیدی ہوتی ہے، جہاں پر مایوسی ہوتی ہے، پھر وہاں خوف آتا ہے۔ اور اتنا یقین ہے کہ جب انسان اپنے کو نا امیدی اور مایوسی سے بچا لیتا ہے، اور نا امیدی اور مایوسی سے اس وقت بچاتا ہے جب اسے یہ یقین ہوتا ہے کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسی ذات ہے، کوئی ایسا ہے جہاں پر ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں، جہاں پر ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، یا کوئی ایسی ذات ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، کوئی ہے جو ساری مشکلات اور مصیبتوں کو حل کر سکتا ہے، کوئی ہے جو ہم کو دیکھ بھی رہا ہے اور ہم کو اپنا بھی سمجھتا ہے، ہم سے محبت بھی کرتا ہے، ہمارا خیال بھی کرتا ہے، جہاں ایک بندے کو احساس ایسی ذات کے بارے میں ہوتا ہے، صرف احساس نہیں ہوتا ہے بلکہ اس ذات کے اوپر یقین بھی ہوتا ہے کہ چاہے ہم کو اس کا خیال نہ ہو لیکن اس کو یقیناً ہمارا خیال ہے، وہ ہمارا پروردگار بھی ہے، ہمیں خلق کرنے والا بھی ہے، ہم کو وجود دینے والا بھی ہے، اور تنہا خلق اور وجود دینے کے بعد اس نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا ہے بلکہ آج بھی اس کا رحم و کرم ہمارے ساتھ ہے، آج بھی وہ ہماری فکر کرتا ہے، آج بھی وہ ہمارا خیال کرتا ہے۔ اگر بندے اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں تب بھی وہ اپنے رحم و کرم میں کمی نہیں کرتا ہے، اگر بندہ اس کے راستے پر نہیں بھی آتا ہے تب بھی وہ اپنے بندوں کا خیال کرتا ہے، اگر مخلوق اپنے کو مخلوق نہیں سمجھتی ہے تب بھی وہ اپنے کو خالق سمجھتا ہے، جس کی عنایات میں کمی نہیں ہوتی ہے، جس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، جس کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، جس کے خیال کرنے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہی کسی بندے کو احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی ہمارا معبود ہے، کوئی ہمارا پروردگار ہے، کوئی ہمارا خدا ہے جس کو ہماری فکر ہے، جس کو ہمارا خیال ہے، پھر اس معبود پر یقین ہونے کے بعد نہ تو خوف ہوتا ہے نہ ڈر ہوتا ہے۔ اور جہاں پر خوف و ڈر نہیں ہوتا ہے پھر انسان بڑے سے بڑے مرحلے سے آسانی سے گزر جاتا ہے۔ اسی لیے اتنا کہنے کا حق ہے کہ اگر خوف و ڈر ہو تو ان لوگوں کو ہونا چاہیے جنہیں معبود کے اوپر یقین نہیں ہے، لیکن جنہیں اپنے پروردگار کے اوپر یقین ہے ان کے ہاں نہ تو خوف ہوتا ہے نہ ڈر ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ آج ایک جملہ معمولاً کہا جاتا ہے کہ قوت مدافعت ہونا چاہیے، یعنی ایک باطنی قوت ہو جو مقابلہ کرنا۔ یقین رکھیے کہ سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی قوت جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ دل اور قلب کی طاقت ہوتی ہے۔
دل اور قلب کی طاقت دوائیں کھانے سے نہیں آتی ہے، کھانے کھانے سے نہیں آتی ہے، بلکہ دل اور قلب کی طاقت ایمان سے آتی ہے۔ اور جہاں پر اللہ اور اہل بیت کے اوپر ایمان ہوتا ہے اس کا دل بھی مضبوط ہوتا ہے، قلب مضبوط ہوتا ہے۔ اور جہاں اطمینان قلب آ جاتا ہے، جہاں انسان کو اطمینان قلب ہوتا ہے، اور اسی لیے یہاں پر کہنے کا حق ہے کہ ہمارے اور دوسروں میں ایک بنیادی فرق یہ ضرور ہے کہ بہت سو نے اللہ کو مانا ہے، بہت سو نے اللہ پر عقیدہ رکھا ہے، بہت سو نے اللہ کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ایک ہمارا مولا ہے جس نے بھی اللہ کو مانا ہے۔ دوسروں میں اور علی میں یہی تو فرق تھا، دوسروں نے خالی زبان سے مانا تھا، لیکن ہمارا مولا علی وہ ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آیا تھا کہ ہم اس پروردگار کو مانتے ہی نہیں جسے دل کی نگاہوں سے نہ دیکھ لیں، ہم نے اپنے پروردگار پر یقین کیا ہے تبھی اسے مانا ہے۔ جب ہمیں اپنے پروردگار کے اوپر یقین ہے تو اب ہمیں خوف نہیں ہوتا ہے کہ مصیبتیں ہمارے اوپر آ جائیں یا ہم مصیبتوں کے اوپر چلے جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے قرآن کریم میں اہل بیت کی ایک فضیلت، ایک آیت ہم لوگ سورہ مبارکہ فجر میں یہی تو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹا۔ اس کا ایک مفہوم ہے کہ جو اطمینان قلب اہل بیت کو حاصل تھا، جو یقین اہل بیت کو حاصل تھا، وہ یقین انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ اور جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے، آج کے حالات میں اگر ایک بچے کو یقین ہو کہ گھر میں ماں باپ ہیں، ایک بچے کو یقین ہو کہ گھر میں ماں باپ ہیں، تو پھر وہ بچہ گھبراتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے، آزادی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، کھیلتا ہے، گھر میں کھاتا پیتا ہے سب کچھ۔ اور اگر بچے کو یہ احساس ہو جائے گھر میں کوئی نہیں ہے تو اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ خوف والی زندگی ہوتی ہے، ڈر والی زندگی۔ معمولی سے آواز سے بھی بچہ ڈر جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک گھر میں بچے کو یہ احساس ہو جائے کوئی ہمارا سرپرست نہیں ہے، کوئی ہمارا دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ہمارا اپنا نہیں ہے، جہاں پر اطمینان قلب نہ ہو وہاں بچہ معمولی چیز سے بھی ڈرتا ہے، معمولی آواز سے بھی ڈرتا ہے۔ لیکن اگر بچے کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارا سرپرست موجود ہے، ہمارا کوئی بزرگ موجود ہے، تو بڑے سے بڑے مرحلے سے بھی بچہ گھبراتا نہیں ہے۔ یہی تو ہمیں پیغام دیا، جب ایک بچہ اپنے ماں باپ کے وجود سے اطمینان قلب رکھتا ہے، گھبراتا نہیں، تو پھر تم تو بندے خدا ہو، اللہ کے ماننے والے ہو۔ ماں باپ اتنی محبت اپنی اولاد سے کیا کریں گے جتنا خدا تم سے محبت کرتا ہے؟ ماں باپ کتنا خیال کریں گے جو اللہ خیال کرتا ہے؟ ماں باپ کیا کام آئیں گے جو اللہ تمہارے کام آتا ہے؟ ماں باپ کے اختیار میں اتنا کیا ہوگا جتنا اللہ کے اختیار میں ہے؟ جب ایسا تمہارا خدا ہے، ایسا تمہارا پروردگار ہے، کیا ہو سکتا ہے اس پروردگار پر یقین کے ساتھ انسان گھبرا رہا ہو؟ نہیں، ان سختیوں میں اور امتحانات میں یہی تو ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دعوی ایمان کر دینا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن دعوی ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے پروردگار کے اوپر یقین کا مظاہرہ کر دینا آسان نہیں ہوتا ہے۔ یہی سختیاں ہوتی ہیں، یہی دشواریاں ہوتی ہیں، یہی پریشانیاں ہوتی ہیں، جہاں پر انسان کے امتحان و آزمائش کی منزل آتی ہے، امتحان سے گزرتا ہے کہ تمہیں کس حد تک اپنے پروردگار کے اوپر یقین ہے۔ اور پروردگار کا تو معاملہ بہت دور کا ہے۔ الحمدللہ اس پروردگار کے بھیجے ہوئے کچھ نمائندے بھی ایسے ہیں کہ اگر ہمیں یقین ہو کہ آج بھی ہمارا سرپرست پردے غیب میں موجود ہے، آج اگر ہمیں یقین ہو کہ ہمارا امام آج بھی موجود ہے، آج بھی سرپرست کرنے والا کوئی آقا ہے، وہ ایسا پرور امام ہے، وہ ایسا اللہ کی حجت ہے، وہ ایسی اللہ کا ولی ہے جس کے اختیار میں اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے۔ خالی اختیار میں نہیں دیا ہے بلکہ اسے ہر بات کا علم بھی ہے، ہر چیز کا پتہ بھی ہے۔ انصاف سے بتائیے، اگر ایسے امام کے ماننے والے ہیں جس پر ہمیں یقین ہے کہ اس کے سورس بھی ہے، اس کے تعلقات بھی ہیں، اس کے طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، تو کیا ہو سکتا ہے کہ اس امام پر یقین کرنے کے بعد ہم مشکلات سے گھبرا رہے ہوں؟ نہیں، یہ تو امام پر یقین کے بعد جب انسان نہیں گھبرائے گا تو پھر پروردگار عالم پر اگر یقین ہو۔ تو پہلی منزل بیان کی گئی کہ خوف ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کا امتحان ہوگا، اور دوسری منزل ہے جو، بھوک سے بھی لوگوں کا امتحان ہونا ہے۔ البتہ بھوک میں بھی دو طرح کے امتحان ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اگر انہی حالات میں ہم جائزہ لیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے کاروبار پر یہاں تک اثر پڑا ہے کہ ان کے اپنے گھروں میں کھانے پینے کی دشواریاں ہوئی ہیں۔ یعنی کچھ ایسے افراد یقیناً ہمارے اطراف میں ہیں کہ جن کے کھانے پینے پر اثر پڑا ہے، متاثر ہوئے ہیں۔
کہنے کا مطلب ہے کہ اس آیت کی روشنی میں ان لوگوں کا بھی امتحان ہے، اگر تمہارے کھانے پینے پر اثر پڑا ہے تو پھر تمہارا امتحان کس بات کا ہے؟ ایسے موقع پر امتحان اس بات کا بھی ہے کہ تمہیں سوچنا ہے کہ ابھی بھی کوئی پروردگار ہے، ان حالات میں بھی کوئی رازق ہے، اور پھر امتحان کا شاید ایک مفہوم ہو کہ یہی منزل آتی ہے کہ تمہارا امتحان ہوتا ہے کس حد تک تمہیں اپنے پروردگار کے اوپر یقین ہے، خالی تم نے اپنے زبان سے اس کو رازق کہا ہے یا اس کی رازقیت پر یقین بھی ہے۔ انصاف سے بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر میں فاقے ہوں، تمہارے محلے میں ایک نیک انسان ہو اور تم اس نیک انسان کے اوپر بھروسہ کر کے اس کے دروازے پر جا رہے ہو، کیا تمہیں یقین نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہماری بھوک کو دیکھ کر ہمارے اوپر رحم کرے گا، ہمارے حالات کو دیکھ کر ہماری مدد کر دے گا؟ کیا کبھی تم نے سوچا کہ جب ایک اللہ کی مخلوق تمہارے حالات کو دیکھ کر تمہارے اوپر رحم کھا کر تمہاری مدد کر دیتا ہے، تم اگر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو، اپنے حالات کا شکوہ اس سے کر رہے ہو، کیا اس کے اندر اتنا رحم و کرم نہیں ہے کہ وہ تمہیں عطا کر دے؟ اگر اللہ کی مخلوق ان حالات میں تمہیں عطا کرتی ہے تو تمہارا امتحان تو یہ بھی ہے کہ تمہیں یقین ہو کہ اگر اپنے پروردگار سے تم نے مانگا ہے، اس پر بھروسہ کیا ہے تو وہ بھی تمہیں دیتا ہے۔ اور اس پروردگار کے بارے میں تو تمہیں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اس نے خود قرآن کریم میں کہہ دیا ہے کہ جو بھی ہمارے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے ہم اس کو کسی کا محتاج نہیں بناتے ہیں۔ اگر کسی نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا ہے، ہم ہی پر توکل کیا ہے، ہمارے ہی سامنے ہاتھ پھیلائے ہے، تو ہم تو ایسے راستوں سے اسے عطا کر دیتے ہیں کہ ایک بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ کہاں سے غیروں نے مدد کر دی، کہاں سے کوئی ہمارے گھر میں سہارا بن گیا، کون ہماری مدد کر دیا؟ یہ تو قرآن نے کہا یہ کون نہیں آیا ہے، یہ پروردگار ہے جس نے ذریعہ بنایا ہے تمہارے گھر میں ضرورتیں پہنچانے کا، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کا۔ یہ اس لیے ہے کہ تم نے پروردگار پر یقین کیا۔ تو ایک امتحان ان لوگوں کا ہے جو سختیوں سے گزرے ہیں، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، ان کا امتحان ہے۔ اور اگر بھوک کا امتحان ہے تو یہ امتحان ان لوگوں کا بھی ہے جنہیں اللہ نے عطا کیا ہے، یعنی جن کے پاس نہیں ہے ان کا امتحان یہ ہے کہ تمہیں اللہ پر کتنا یقین ہے، اور جنہیں اللہ نے دیا ہے ان کا بھی امتحان ہے کہ تمہیں اپنے پروردگار پر کتنا یقین ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں یہ احساس ہے کہ یہ تو ہماری محنت کی کمائی ہے لہٰذا صرف ہمارے کام آنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے ذہن میں ہے کہ ہم نے کتنی زحمتیں کی ہیں، کتنی مشقتیں کی ہیں، کتنی محنت سے ہم نے دولت کمائی ہے، ہماری زندگی میں ہمارے ہی کام آنا چاہیے۔ نہیں، ایک امتحان تمہارا یہ ہے کہ ایسے موقع پر کیا تمہیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ دینے والا تو پروردگار ہی تھا؟ اگر دینے والا خداوند عالم تھا تو یہ مخلوق بھی تو اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ جس طریقے سے ہم کو اپنے بچوں کی فکر ہے تو محلے کے دوسرے بچوں کی بھی فکر ہو۔ ایک امتحان ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم کو دوسروں کا کتنا خیال ہے، دوسروں کی کتنی فکر ہے، ہم نے دوسروں کا ایسے موقعوں پر کتنی مدد کی ہے، اپنی دولت کو اپنی ملکیت سمجھا ہے یا اللہ کی عطا سمجھا ہے۔ اگر ہم نے اپنی دولت کو اللہ کی عطا سمجھا ہوگا تو اتنا یقین ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کرتے وقت ہچکچا نہیں رہے ہوں گے۔ اگر ہم نے اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کا احسان سمجھا ہوگا تو پھر اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہوئے گھبرا نہیں رہے ہوں گے۔ اور دوسری طرف اگر ہمیں یقین ہے کہ آج اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اور ہم اللہ کی مخلوق پر خرچ کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی یقین ہوگا کہ کل کے ہمارے ذمہ دار ہمارا ہی پروردگار ہے، جس نے آج انتظام کیا ہے وہی معبود ہمارا کل بھی انتظام کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ چونکہ ذہن میں یہی تو خوف ہوتا ہے کہ بھئی کل کیا ہوگا۔ بھئی جس پروردگار نے آج ہماری مدد کی ہے کسی حد تک خیال کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں دوسروں کے بالکل فکر نہ ہو۔ اور ایسے موقع پر بعض مجلسوں میں ایک بات میں نے عرض کی ہے، بہت سے افراد دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ایسے حالات میں الحمدللہ خدا کا شکر ہے بہت سے بندگان خدا ایسے ہیں جنہوں نے ان حالات میں دوسروں کی مدد کی ہے۔ اور اتنا یقین رکھیے کہ اگر پبلک نے، لوگوں نے، مومنین نے آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کی ہوتی تو ہندوستان جیسے ملک میں 1.5 سال گزار لینا آسان نہیں تھا۔ یہ تو پبلک ہے جس نے ایک دوسرے کا سپورٹ کیا، یہ تو پبلک ہے جس نے ایک دوسرے کا خیال کیا ہے، ورنہ فاقے کے جو نوبتیں آتی قابل تصور نہیں تھیں جو حالات ہمارے سامنے ہیں۔ الحمدللہ بہت سے افراد ہیں جنہوں نے مدد کی ہے، جنہوں نے خیال کیا، اور مزید اس سلسلے میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، مزید اس سلسلے میں ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور بعض جگہوں پر ایک بات عرض کی ہے، آج ہم
علی والوں کا جو فریضہ ہے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے کہ اگر آپ تاریخ اہل بیت اور تاریخ معصومین پڑھیے، جس علاقے میں، جس شہر میں، جس جگہ پر بھی اہل بیت رہتے تھے، اس پورے علاقے کے افراد کو اتنا یقین تھا کہ اہل بیت کے ہوتے ہوئے ہمیں بھوکے نہیں سونا پڑے گا۔ جس علاقے میں اہل بیت، آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیے، ذمہ داری سے کر رہا ہوں، یقین تھا کہ ہر انسان کو کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں فاقے نہیں کرنا پڑیں گے، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں بھوکا نہیں سونا پڑے گا۔ اور پھر اگر یہ یقین تھا تو دوسرا یہ بھی یقین تھا کہ جس دروازے پر پہنچ کر ہمیں نا امیدی و مایوسی نہیں ہوگی وہ تنہا اہل بیت کا دروازہ ہے۔ یہ بھی تو لوگوں کو معلوم تھا کہ جس دروازے پر ہماری سنوائی ہوگی، جس دروازے پر ہماری بات سنی جائے گی، جس دروازے پر ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی، وہ تنہا اہل بیت کا دروازہ ہے۔ تو اگر اہل بیت سے لوگ امیدوار تھے، اہل بیت کے در کے بارے میں معلوم تھا کہ یہاں سے مل جائے گا اور یہاں سے ہمیں نا امیدی نہیں ہوگی، آج اگر ہم نے اپنے کو شان سے علی کا شیعہ کہا ہے، جو حق ہے شان سے کہنے کا، اگر ہم نے شان سے اپنے کو اہل بیت کا چاہنے والا کہا ہے، اگر آج ہم نے اپنے کو علی کا ماننے والا کہا ہے، تو ایک ذمہ داری ہماری ایسے حالات میں یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری پہچان یہ ہونا چاہیے تھی کہ دنیا کے ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ وہ در جہاں پر مایوسی اور نا امیدی نہیں ہوگی وہ علی کے چاہنے والوں کا دروازہ ہے۔ علی والوں کے ہوتے ہوئے ہمیں بھوکا نہیں سونا پڑے گا، علی والوں کے ہوتے ہوئے ہمیں فاقوں کی نوبت نہیں آئے گی۔ علی والے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے دروازے پر جا کر اپنی ضرورتوں کو بیان کیا ہے، چونکہ علی کے چاہنے والے ہیں، لہذا یہاں سے ہمیں مایوس نہیں پلٹنا پڑے گا۔ آج کاش ہماری یہ پہچان ہوتی، کاش ہماری یہ شناخت ہوتی، اور الحمدللہ یہ بھی ہے کسی حد تک بعض لوگوں نے خیال کیا ہے۔ لیکن ایک اور جملہ قابل غور ہے کہ آج ہم بعض قوموں کے لیے یہ کہتے ہیں کہ فلاں قوم اس موقع پر سامنے آتی ہے اور بہت زیادہ کیا ہے، جس نے بھی کوئی اچھا کام کیا ہے قابل تعریف ہے، لیکن آج حق تو یہ ہے کہ جو اچھے کام بعض قومیں سے منسوب ہیں، یہ اچھے کام پہلے علی والوں سے مخصوص ہونا چاہیے تھے، یعنی اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی ایسا رہبر و رہنما نہیں ہے جو علی جیسا رہبر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ان کے مذہب اور دین میں اس طرح کی تعلیمات و تاکیدات نہیں ہے جیسی تعلیم و تاکیدات ہمارے مذہب میں، یعنی ہمارے ہاں تعلیم بھی ہے، تاکید بھی ہے، آئیڈیل بھی ہے، نمونہ عمل بھی ہے۔ تو جس کے پاس سب کچھ ہے، آج سب سے آگے تو اسے ہونا چاہیے تھا، اور یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے، ایک دو دن میں نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب پہلے دن سے انسان منصوبے و پلاننگ کے تحت محنت کر کے آگے بڑھتا ہے۔ آج وہی قوم شان سے عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جی رہی ہیں جنہوں نے زندگی میں محنت کو اپنا مزاج بنا لیا ہے، لیکن جہاں پر بیکاری مزاج میں آ جائے وہاں زبان پہ تو کسی کا بھی نام آ سکتا ہے، لیکن انسان اپنی عزت و آبرو بھی بچا نہیں پاتا ہے۔ جبکہ آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علی والوں کی پہچان یہ ہونا چاہیے تھی کہ علی والی ہی ایسی قوم ہے جو دنیا کو دیتی ہے، کسی سے لیتی نہیں ہے۔ آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علی والوں کی پہچان یہ ہوتی ہے، دینے والے ہوتے ہیں، لینے والے نہیں ہوتے، اور یقیناً اہل بیت نے ایسا بتایا ہے۔ تو ایک ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے کہ ان حالات میں زیادہ زیادہ لوگوں کا خیال کریں۔ اور اس حوالے سے ایک اور بات جو قابل غور ہے کہ خیال کرنے میں ہم لوگوں کا الحمدللہ ایسا کوئی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی کہ خیال کرنے میں، مدد کرنے میں، دوسروں کے کام آنے میں، چاہے 1% افراد ایسے ہوں، لیکن اگر ہم شیعوں کے ہاں اس طرح کے نمونے آئے تو قابل افسوس ہے، قابل تعجب ہے۔ وہ نمونے یہ ہوتے ہیں کہ مثلاً ہم نے اگر کیا ہے، کسی کی مدد کی ہے، کسی کو سپورٹ کیا ہے، کسی کا کام آئے ہیں، تو کبھی یہ چاہتے ہیں کہ محلے والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم نے کیا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کہیں نہ کہیں فوٹو بھی چھپ جائے، کہیں نہ کہیں تصویر بھی آ جائے، کہیں نہ کہیں وائرل ہو جائے کہ بھائی ہم نے کیا ہے۔ جہاں یہ خیال آیا کہ ہم نے کیا ہے، ہمارا نام ہو جائے، یہ یقین کر لیں کہ ہمارا سارا اجر چلا گیا ہے۔ پھر ہم نے پبلک کے لیے تو کیا ہے، لوگوں کے لیے تو کیا ہے، لیکن اس کے بعد جو اجر دینے والی ہوگی وہی پبلک ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے خدا کے لیے کیا ہوگا
تو پھر دینے والا پروردگار ہوگا۔ اور اگر ہم نے خدا کے لیے کیا ہے تو اتنا یقین ہے کہ اللہ کو فوٹو دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اللہ کو تصویر دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اللہ کو نام بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تو ہمارے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے، ہماری نیت کو بھی جانتا ہے۔ ہماری نیت اس لیے ہو کہ ہمارا خدا راضی ہو جائے، ہمارا پروردگار راضی ہو جائے، اور یقین رہے کہ اگر خوشنودی خدا کے لیے ہم نے دوسروں کی مدد کی ہے تو یہی ہماری عزت کا بھی سبب بنے گا، ہمارے وقار کا بھی سبب بنے گا۔ اس لیے کہ دوسروں کی عزت لے کر عزت نہیں ملتی ہے، دوسروں کی عزت نیلام کر کے عزت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم نے کسی کی مدد کی ہے اور اسے پورے سماج میں عام کر دیا ہے تو کبھی تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس بندے خدا کی بھی تو اپنی عزت ہے۔ جیسے ہم یہ گوارا نہیں کرتے ہیں کہ کسی کے سامنے ہمارا نام آئے کہ ہم نے دوسروں سے مدد لی ہے، تو اتنا یقین رہے کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے محلے میں یا کسی جان پہچان والے کے سامنے ہمارا نام آئے۔ جب کوئی نہیں چاہتا ہے تو پھر ہمیں دوسروں کی بھی عزت کا خیال رہے، اور اتنا یقین رہے کہ اگر دوسروں کی عزت کا ہم نے خیال کیا ہے تو یہی سبب بنے گا ہمارے عزت میں اضافے کا۔ اس لیے کہ دوسروں کی عزت کو، حالانکہ نیت کسی کی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایسے ہی میں تو دوسروں کی بھی عزت جاتی ہے، جتنی مدد نہیں کرتے اس سے زیادہ اس کو زیر بار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کا جملہ ہے، ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ مال کا بھی تمہارا امتحان ہوگا، مال کی کمی سے کاروبار پر اثر پڑا ہے، انکم پر اثر پڑا ہے، بجٹ میں کمی آئی ہے، تو یہ بھی سوچیں ہو سکتا ہے ہمارا امتحان ہو، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یہ مال کی کبھی کبھی کمی بھی یہ تمہاری آزمائش اور تمہاری امتحان ہوتا ہے۔ ہمیشہ بعض روایات میں ہے کہ کبھی کبھی اللہ دولت دے کے امتحان لیتا ہے اور کبھی اللہ دولت لے کے امتحان لیتا ہے۔ جب اللہ کبھی دولت دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی دولت لے کر امتحان لیتا ہے، تو پھر قرآن نے کہا ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی سوچو کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک امتحان۔ اور اس کے بعد بس آخری بات ہے والانفس، تمہارا امتحان نفسوں کا بھی ہے، تمہارے رشتہ داروں کا جانا بھی تمہارا امتحان ہے۔ اتنا یقین ہے کہ موت بہرحال برحق ہے، اور موت ایک نہ ایک دن ہر ایک کو آنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو دنیا سے گزرنا ہے، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، جانے والا بھی دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اور پھر دوسری طرف یہ بھی یقین ہے کہ موت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت کا خلق کرنے والا خدا ہے، اور جب خالق موت اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، تو پھر یہ بھی یقین رہے کہ جب فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کون سی چیز ہمارے دنیا سے جانے کا سبب بنے گی یہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ جب ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کون سی چیز ہمارے دنیا سے جانے کا سبب بنے گی، اسی لیے ہمارا دین اور ہماری شریعت کہتی ہے کہ جہاں جہاں بھی خطرے کا احتمال ہو، اب تمہاری شرعی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر احتیاط کر رہے ہو، اب تمہاری شرعی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر محتاط رہو، اب تمہاری شرعی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر حفاظت کرو۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ایک نہ ایک دن آنا ہے جیسے صحیح، نہیں، یہی تو اس بات کا اعلان ہے کہ اگر یہاں پر یہ تصور آیا گویا ہم کو اللہ پر یقین نہیں۔ اللہ پر یقین کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم احتیاط کر کے، چونکہ قرآن نے جہاں ایک طرف کہا ہے کہ اللہ خالق موت ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں موت ہے، اللہ ہی کے اختیار میں موت ہے، اسی اللہ نے تو کہا ہے کہ لا تلقوا ایدیکم بایدیکم الی التہلکہ، دیکھو ہرگز ہرگز اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بھائی یہ قرآن کریم تو کہہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے کو نقصان نہ پہنچاؤ، اپنے ہاتھوں کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تمہیں نقصان پہنچے۔ اگر شریعت نے کہا ہے تو ہم سب کا یہ بھی اس دور میں ان حالات میں فریضہ ہے، چاہے حقیقت کچھ بھی ہو، اس کے پیچھے سیاست کچھ بھی ہو، اس کے پیچھے دنیا کی سازش کچھ بھی ہو، لیکن بظاہر ہم سب کا ایک دینی اور شرعی فریضہ یہ ہے کہ جتنی ہم احتیاط کر سکتے ہیں ہم احتیاط کریں، جتنی ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اپنی اور دوسروں کی اس حد تک حفاظت کرنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ لیکن دنیا سے جانا ہے، اور یہ دنیا سے جانا انسان کی امتحان و آزمائش بھی ہوتی ہے۔ امتحان و آزمائش کس لیے ہے؟ اس کے بعد کی بس آخری آیت ہے جسے آیہ استرجاع بھی کہا گیا ہے، یعنی جسے ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ آیت یہ ہے قالوا انا للہ، جو لوگ اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں میں پریشانیاں بھی ہیں، دشواریاں بھی ہیں، اور رشتہ داروں اور عزیزوں کا بچھڑنا بھی ہے۔
یہ بھی ایک انسان کی امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں، اس جملے کے سلسلے میں مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے، اسی آیت کی سمجھے تفسیر مولا متقیان نے فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین نے سنا کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہا ہے ہمارے لیے، کہا گیا ہے بہرحال اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر، اسلامی تعلیمات میں یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کی خبر مرگ، خبر موت، کسی کے دنیا سے جانے، حتیٰ مصیبت کا بھی سنیں، تو اس وقت یہ جملہ اپنی زبان پر لائیں، ہم یہ کہیں انا، اور الحمدللہ ہمارے رائج ہے، معمولاً انتقال کی خبر سنتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے، اسے مولا کائنات نے بیان فرمایا۔ یہ جو زبان سے کہتے ہو کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان قولنا، یہ جو ہم کہتے ہیں انا للہ، یعنی یہ جملہ جو ہماری زبان پر آتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اقرار علی انفسنا بالملک، ہم اس بات کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک خداوند عالم ہے، یعنی ہم اس بات کا اعتراف کہتے ہیں انا للہ کہہ کر کہ ہر چیز کا مالک وہ خداوند عالم ہے، دنیا کی تمام چیزیں اسی کی ملکیت ہیں، دنیا کی ہر چیز کا مالک وہی پروردگار عالم ہے۔ یہ جو جملہ ہے کہ انا للہ، ہر چیز کا مالک خداوند عالم ہے، یہ اقرار ہے، یہ اعتراف ہے، یہ یقین ہے، یہ عقیدہ ہے جس کا اظہار کرنا ہے۔ انصاف سے بتائیے، اگر یہی یقین ہو جائے کہ ہر چیز کا مالک خداوند عالم ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اس کے بعد فرمائی یہ جو دوسرا جملہ کہتے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اقرار علی انفسنا بالحلق، اس بات کا اعتراف ہے کہ تمہیں اس کے پاس جانا ہے، ختم ہونا ہے، مٹنا ہے، وہاں پہنچنا ہے۔ یہ گویا ایک جملہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین کرنا ہے ہر ایسے موقع کے اوپر، اور اس کا اظہار اور اعتراف اور اقرار کرتے رہنا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں اسی کی ملکیت ہیں، دنیا کی ہر چیز کا مالک وہی خداوند عالم ہے۔ جب ہر چیز کا مالک خداوند عالم ہے تو جانے والے کا مالک بھی وہی خداوند عالم ہے۔ ہمارا باپ ہے، اس کا مالک بھی خداوند عالم، ہماری اولاد ہے، اس کا مالک بھی خداوند عالم، ہمارا بھائی ہے، ان کا مالک بھی خداوند عالم ہے، ہمارا شریک حیات ہے، اس کا مالک بھی خداوند عالم ہے۔ جب ہر چیز کا مالک خداوند عالم ہے، الیہ راجعون، ہر چیز کو اپنے مالک کے پاس واپس جانا ہے۔ اب انصاف سے بتائیے، اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ دنیا کی ہر شے کا مالک اللہ ہے، ہمارے جانے والے کا مالک بھی اللہ تھا، ہمارے رشتہ دار کا مالک بھی اللہ تھا، اب یہ ہمارا عزیز کہیں اور نہیں گیا ہے بلکہ مالک حقیقی کے پاس واپس پہنچا ہے۔ انصاف سے بتائیے، یہی اگر احساس ہو جائے کہ ہمارا عزیز مالک کے پاس واپس گیا ہے، آپ کے پاس کوئی اپنی امانت رکھوائے، کوئی امانت کے طور پر کوئی چیز آپ کے پاس آ کر رکھے، اور کچھ دن کے بعد جب مالک مصلحت سمجھے اپنی امانت واپس لے لے، تو آپ انصاف سے بتائیے، اگر کوئی مالک اپنی امانت آپ سے آ کر واپس لے تو کیا اس امانت کو واپس کرتے وقت آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوگا؟ اس امانت کو دیتے وقت کیا آپ بہت زیادہ بے چینی، بے صبری اور ناقابل برداشت ہونے کا مظاہرہ کر رہے ہوں گے؟ نہیں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز کسی کی ملکیت تھی، ہمارے پاس امانت تھی، اور مالک آ کر اپنی امانت کو واپس لے رہا ہو، تو انسان امانت کے واپس ہوتے وقت بے چینی، بے صبری اور ناقابل برداشت ہونے کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں صبر کے لیے کہا گیا ہے، صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تمہیں رونا نہیں ہے، صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تمہیں آنسو نہیں بہانا ہے، صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تمہیں گریہ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ یہ تو دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز اگر کچھ دن تک ہمارے پاس رہے تو فطرتاً ہم اس چیز سے نزدیک ہونے کی وجہ سے اتنا آپس میں لگاؤ ہو جاتا ہے کہ جب یہی چیز ہم سے جدا ہوتی ہے، ہم سے دور ہوتی ہے، تو ہم رنجیدہ ہوتے ہیں، ہم غمزدہ ہوتے
ہوتے ہیں، لیکن اگر مالک واپس لے رہا ہو تو رنجیدہ تو ہوتے ہیں، غمزدہ تو ہوتے ہیں، لیکن یہ چیز ہمارے ناممکن نہیں ہوتی ہے، ہم اسے اس کی ملکیت کو واپس کر دیتے ہیں۔ یہی معاملہ ہمارے رشتہ داروں کا بھی ہے کہ اگر ہمارا رشتہ دار ہم سے جدا ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، اپنے مالک کے پاس پہنچتا ہے، چونکہ مالک کے پاس پہنچا ہے تو ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو کر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، معبود ہمیں یقین ہے کہ تیری ملکیت تیرے پاس واپس گئی ہے، لیکن چونکہ انسانی فطرت میں ہے کہ جب تک کسی چیز سے نزدیک رہتا ہے اس کے جدا ہونے سے متاثر ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم فطرت کا مظاہرہ آنسو بہا کر کرتے ہیں، فطرت کا مظاہرہ غم کر کے کرتے ہیں، عذاب برپا کر کے کرتے ہیں کہ یہ تو فطرت انسانی ہے کہ جدائی پر انسان غمزدہ ہوتا ہے، لہٰذا موت کے اوپر ہمارے یہاں گریہ نہیں ہوتا ہے، کسی کے جانے پر گریہ نہیں ہوتا ہے، کسی کے دنیا سے انتقال پر گریہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارے یہاں گریہ صرف اپنے عزیز سے جدائی پر ہوتا ہے۔ لیکن اس جدائی کے بعد ہم صبر کی منزل میں آ کر یہی معبود سے کہتے ہیں خدایا ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جب تک تیری مصلحت تھی تو نے اپنی ملکیت کو اس دنیا میں رکھا، جب تیری مصلحت ہوئی اس اپنی ملکیت کو اس دنیا پہ پہنچا دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہذا یہ بھی ایسے موقعوں پر صبر کا مظاہرہ، اور ہمارے لیے الحمدللہ اہل بیت جیسے افراد اس صبر کی منزل میں آئیڈیل نمونِ عمل ہیں۔ صبر کیسے کیا جاتا ہے اسے بھی اہل بیت نے بتایا ہے، اور اس کی ایک منزل کربلا کا میدان ہے۔ اگر قرآن نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے، انسان یہی تو کہتا ہے کہ بعض لوگوں سے کہیے کہ بھئی صبر کرو، بعض نے یہاں تک جملے کہ بھئی آپ کے اوپر مصیبت پڑے تو آپ کو معلوم ہوگا، ہوتا نہیں ہوتا ہے کہ آدمی یہی تو کہتا ہے کہ بھئی آپ اگر امتحان سے گزریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ کہہ دینا آسان ہوتا ہے، لیکن اس امتحان کو فطری اعتبار سے کسی حد تک اپنے عزیزوں کو بچھڑنا سخت ہوتا ہے، لیکن اگر کربلا ہمارے سامنے ہو تو پھر بڑے سے بڑے امتحان ہمارے لیے دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ آج اگر ہم اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز، اپنے بھائی، کوئی بھی رشتہ ہو اگر اس سے جدا ہوتے ہیں تو پھر ان حالات میں ابھی جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس وبا کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے، اعزاء موجود تھے، رشتہ دار موجود تھے، جہاں عمومی طور پر ذہنوں میں خوف بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی بہت سے افراد آگے بڑھے، اور الحمدللہ اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے جو اس وبا کے دور میں بھی واقعاً اسلامی تصور جہاد کو کسی حد تک پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام میں جہاد کسی کی جان لینا نہیں ہے، بلکہ اسلام میں دوسروں کی جان بچانا جہاد ہے، اور یہی غلط تصور آج دنیا کے لیے اسلام پر انگلی اٹھانے کا سبب بھی بنا ہے۔ جہاد کا مطلب انسانیت کی حفاظت ہے، جہاد کا مطلب انسانیت کی خدمت ہے، جہاد کا مطلب دشمنان انسانیت سے انسانیت کو نجات دلانا ہے، اسے جہاد کہتے ہیں۔ جہاد کا مطلب کسی کی جان لے لینا نہیں ہے، جہاد کا مطلب کسی کا خون بہا دینا۔ لہذا ان موقع پر جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے لیے ایسے خوف کے ماحول میں ہمت کر کے جو نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں، وہ بھی گویا جہاد کا مرحلہ انجام دے رہے ہیں، وہ بھی جہاد کر رہے ہیں، اس لیے کہ خدا کے لیے قربانی دے دینا معمولی قربانی نہیں ہے، جہاں ہر اپنا عزیز بھی ڈرتا ہے وہاں پر۔ لیکن الحمدللہ بہت سے افراد آگے بڑھے ہیں۔ لیکن انصاف سے بتائیے ان حالات میں جب لوگ ڈرے ہوئے ہیں، خوفزدہ ہیں، جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، آخری رسوم شان و شوکت سے انجام پائے، جبکہ جو لوگ آشنا ہیں جانتے ہیں اکثر افراد، ان کی خود اپنی اولاد سامنے موجود نہیں تھی، بھائی تھے، دوسرے اجزاء تھے، دوسرے رشتہ دار تھے۔ آج اس وبا میں بھی اگر کوئی جا رہا ہے جہاں عمومی طور پر خوف ہے، حتیٰ اگر بیٹا سامنے نہ ہو تب بھی کسی کا لاشا بے گور و کفن نہیں ہے۔ جو میں نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے ہاں اہل بیت جیسے آئیڈیل زندگی کے ہر موڑ پر سہارا دیتے ہیں۔ اگر ہم ان امتحانات سے گزر رہے ہیں، اگر سختیاں ہمارے سامنے ہیں، تو اہل بیت کی زندگی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایسے موقعوں پر بھی ہمیں دلاسا اور سہارا دیتی ہے۔ اس لیے کہ تمہارا ایک رشتہ دار جاتا ہے، تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جہاں نگاہوں کے سامنے بھرا گھر اجڑا ہے۔ آج اس وبا میں بھی دنیا سے گئے
ہم نے شان سے غسل و کفن دے کر قبر تک پہنچا دیا۔ کیا اس بیٹے کے دل میں تمنا نہیں تھی کہ جس کا حسین جیسا باپ دنیا سے گیا تھا؟ بھائی موجود تھے، بھائی کے جنازے کو تیار کیا ہے، پہنچا دیا ہے۔ کیا وہاں پر ایک بہن کو خیال نہیں تھا کہ حسین جیسا بھائی موجود ہے؟ کیا وہاں پر اعزاء اور رشتہ داروں کو، آج بیٹیوں کو خیال ہوتا ہے سکینہ جیسی بیٹی ہے؟ آپ سوچئے کہ جب بیٹی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا، اور جب حسین جیسا باپ ہو، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اسی لیے میں نے کہا کربلا آج ہمیں دلاسا دیتی ہے، کربلا ہمیں سہارا دیتی ہے، کربلا ہمیں پیغام دیتی ہے۔ ایسے موقعوں پر غم کے مرحلے پر کس طریقے سے صبر کرنا ہے، یہ کربلا بتاتی ہے۔ صبر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ خدا کے فیصلے پر راضی رہنا۔ یا ایک رشتہ دار جاتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اور جہاں ایک دوپہر میں بھرا گھر اجڑ گیا ہوں، اور اس بھرے گھر کے اجڑنے کے بعد کتنا سخت ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے جناب زینب جیسی ایک عورت اور خاتون کے لیے، جس نے صبح سے اپنے عزیزوں کی لاشیں دیکھے ہوں، اس بہن کے سامنے امام حسین کا کٹا ہوا سر آیا ہو، اس بہن کے سامنے بھائی کے لاشے پر گھوڑے دوڑے ہوں، اس بہن کے سامنے بھائی کی وہ لاش آئی ہو۔ آسان نہیں ہوتا ہے اس منظر کو نگاہوں سے دیکھ لینا۔ آدمی آج اپنے عزیز کے لیے جو کر سکتا ہے کرتا ہے، کہ یہ احساس کربلا والوں کے دلوں میں نہیں تھا؟ ایک بہن اپنے بھائی سے کتنا محبت کرتی تھی، ایک بہن اپنے بھائی کو کتنا چاہتی تھی۔ جناب زینب جیسی بہن ہو اور امام حسین جیسا بھائی ہو، امام سجاد جیسا بیٹا ہو اور آقا حسین جیسا باپ ہو۔ آج کے اولاد کو احساس نہیں ہے کہ ہمارا حسین جیسا باپ بھی، اور عزیزو یہی تو سید سجاد کو قلق تھا، امام سجاد کو یہی تو اس بات کا احساس تھا کہ ان ظالموں نے اپنے کچھ تہائے نجس کو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن ہے۔ جناب زینب کو بھی یہ احساس تھا۔ ایک روایت کا جملہ یہی تو ہے کہ جس وقت امام حسین کے لاشیں پر آئی ہیں، عزیزو جس کیفیت میں جناب زینب نے امام حسین کی لاشیں کو دیکھا ہے، کوئی اور دیکھ لے برداشت نہیں کر پائے گا۔ لیکن یہ بھی ایک صبر کا مظاہرہ جناب زینب نے اس منزل پر بھی کیا ہے۔ وہ اس انداز سے ہے کہ جس وقت اس کیفیت کو دیکھا ہے، ایک دفعہ تڑپ گئی تھی، اور ایک جملہ کہا تھا کہ عجیب و غریب کیفیت ہے۔ وہ بعض جملات ناقابل بیان ہوتے ہیں، لیکن صرف جناب زینب کا جملہ تھا کہ کیا تم ہی میرے ماجائے حسین ہو؟ یعنی ایک بہن جس نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنے بھائی کو خدا حافظ کہا ہے۔ ہمارے لیے، خواتین کے لیے بالخصوص، اپنے عزیزوں کا بچھڑنا کبھی کبھی لگتا ہے ناقابل برداشت، لیکن جناب زینب ہمارے لیے آج بہت بڑا سہارا ہیں۔ جس وقت اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھا ہے، حسرت سے ایک جملہ کیا ہے، تم ہی میرے بھائی حسین ہو، کہ تم ہی میرے ماجائے حسین ہو۔ اور پھر بعض جملات تھے، کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ فرماتی ہیں کہ اگر تم ہی میرے بھائی حسین ہو تو تمہارا لباس کہاں ہے؟ اگر تم ہی میرے ماجائے حسین ہو تو تمہارا سر کہاں ہے؟ عجیب و غریب حسرت بھرے الفاظ کہتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہی تو ایک مرحلہ تھا کہ جہاں پر آنے کے بعد جناب زینب نے آل محمد کا ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ اور جو صبر کی بات تھی، عزادارو، شام غریبہ جیسی ایک انتہائی سخت وقت ہے۔ آج اتنا زمانہ گزرنے کے بعد جب ہم لوگ شام غریبہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ سوچئے کہ اتنا زمانہ گزر جاتا ہے، جب شام غریبہ آتی ہیں تو ہم لوگوں کا عالم کیا ہوتا ہے؟ تو جب ہم لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو جو خواتین شام غریبہ میں خود کربلا میں موجود تھیں، ان کا عالم کیا رہا ہوگا؟ یعنی اس وقت جناب زینب کے لیے تصور کیجئے کیفیت کیا ہوگی۔ چاروں طرف لاشوں کو دیکھ رہی ہیں، صرف لاشیں نہیں ہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا امتحان جو جناب زینب دے رہی ہیں کہ سر پہ چادر نہیں ہے۔ اس امتحان کے بعد، اس مرحلے سے گزرنے کے بعد جو صبر کا ایک پیغام دیا ہے کہ ساری مصیبتیں تھیں، ساری منزلیں تھیں، اپنے بھائی کے لاشیں پر آئی ہیں، تڑپ گئی ہیں، بے چین ہو گئی ہیں۔ حسرت سے یہ بھی کہا تھا ان ظالموں نے اپنے کچھ تہائے نجس کو دفن کر دیا، لیکن اے نانا، آپ کے نواسے کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ آج اولاد صرف یہ سن لیتی ہے کہ ہمارے باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو چاہتی ہے کہ شان و شوکت سے جنازہ اٹھے، اور آج کیسی بھی اولاد کیوں نہ ہو،
اتنا ضرور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان حالات میں بھی ہمارے باپ کا لاشا بے گور و کفن نہیں رہے گا، بلکہ ہمارے باپ کو بھی قبر نصیب ہو جائے گی۔ عزیزو سوچو، ہر اولاد تو یہ سن لیتی ہے، کیا یہ جناب سید سجاد کو احساس نہیں تھا کہ میرا حسین جیسا بابا ہے، میں اولاد تو ہوں، میری نگاہوں کے سامنے باپ کا لاشا بے گور و کفن ہے؟ یہی احساس جناب زینب کو بھی ہے، لیکن جس وقت شام غریبہ میں بھائی کے لاشے پر آئی ہے، ایک دفعہ حسرت سے بھائی کے لاشے کو دیکھا ہے، یہ جملہ تو کہا ہے کہ ان ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا، لیکن اے نانا آپ کے نواسے کا لاشا بے گور و کفن ہے۔ درد دل کرتی ہے، مرثیہ بیان کرتی ہے، لیکن ایک دفعہ ہاتھوں کو پروردگار کی بارگاہ میں اٹھا دیا اور یہی جملہ کہا ہے، اللہم تقبل ھذا القربان، اے پروردگار زینب کی اس قربانی کو قبول کر لے۔ اے معبود، اگر صبر کی منزل نہ ہوتی تو زینب کے لیے حسین جیسے بھائی کے لاشے کو دیکھنا شام غریبہ میں برداشت کر لینا آسان نہیں تھا۔ خدایا تیری ذات پہ یقین ہے، معبود تیرے لیے قربانیاں دی ہے، لہٰذا زینب یہ امتحان دینے پہ تیار ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، خدایا مرحوم کے درجات کو عالی فرما، پروردگارہ پسماندگان کو صبر عطا فرما، خدایا عظمت اہل بیت کا واسطہ ہم سب کو بھی ہر امتحان میں صبر کے مرحلے سے گزرنے کی توفیق عنایت فرما، خدایا ہم سب کا بھی شمار صابرین میں فرما، خدایا اہل بیت کا واسطہ ان حالات میں جو مومنین پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، خدا اس دنیا سے اس وبا اور مصیبت کا خاتمہ فرما، خدا دنیا کو اس کرونا سے نجات عطا فرما۔ معبود عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے کہ اگر اس کے پیچھے سازشیں ہیں تو سازش کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، خدایا دنیا سے ظلم و ظالمین کا خاتمہ فرما۔ معبود تیری عزت و جلال کا واسطہ ہے دنیا میں مظلومین کی حمایت و نصرت فرما، خدایا اسرائیل و امریکہ کا خاتمہ فرما، خدایا فلسطین میں جہاں پر بے گناہوں پر ظلم ہو رہے ہیں خدایا مظلومین کو ان مظالم سے نجات عطا فرما، خدایا آل محمد کا واسطہ ماہ شوال ہے، ابھی 8 تاریخ جنت البقیع سے منسوب تاریخ، خدایا عظمت اہل بیت کا واسطہ جنت البقیع کا جو حق ہے اس انداز سے اسے تعمیر ہونے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما، خدایا آل محمد کا واسطہ اس پر ظلم کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، خدایا آل محمد کا واسطہ جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، خدایا اہل بیت کا واسطہ ہمارے سماج سے جہالت کا خاتمہ فرما، خدایا ہم سب کو علم عمل کی توفیق عطا فرما، خدا ان حالات میں ہم سب کو اب تیری ذات پر اپنی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنے کی توفیق عنایت فرما، خدایا ہم سب کو ضرورت مندوں کا خیال کرنا ان کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرما، خدایا امام زمانہ کو حب سے راضی اور خوشنود فرما، معبود عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، خدا انہی حالات کو امام کے ظہور کا مقدمہ قرار دے، معبود ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم امام کے ساتھیوں میں شمار ہو سکیں۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد حیدر رضوی صاحب کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔